آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ 176 کے اوپر خاص طور پر تذکرہ کیا ہے کہ ان کی نورانی چہرہ دیکھ کر آپ بالکل حیرت میں رہ گئے، اور وہ نفل پہ نفل پڑھ رہے تھے. وہ جب ایسے ہی ہو رہا ہوگا جہاں داتا دربار کا میرا خیال ذکر ہے کہ نہیں، آپ نے یہ غلام اسحاق والے واقعے کے اندر لکھا ہے کہ ان کے اندر جو اعتماد تھا اور ان کا نورانی چہرہ دیکھ کے تو آپ تو میں نے لکھا ہوگا اس وقت یہی لکھا تو ہوگا. نورانی چہرہ تو ایک خاص نورانی چہرہ کا مطلب مذاقن بھی ہو سکتا ہے نا، کوئی نورانی چہرہ، یہ تو نہیں کہ بھی نورانی چہرہ نور ہی ٹپک رہا تھا. مجھے نہیں یاد اس کا اب، کیونکہ یہ اس وقت لکھا ہوا حصہ ہے. آپ کے خیالات ان کے متعلق بدل کیوں گئے؟ جب میں نے پوری اپلائی کتاب کیا، میں شہباز شریف کو کچھ اور لفظوں میں آپ لکھتے ہیں، نواز شریف کو آپ نے اسی طرح میں یہ اس کا حصہ ہے جو فرزند پاکستان کا پہلا حصہ جب میں جیل میں تھا اس وقت میں نے لکھی، اور وہ اس کا حصہ بنا. اور باقی جو لکھا وہ میں نے کرونا سے کچھ پہلے اور کرونا کے بعد لکھا. اور میری جو رائے اس وقت جب میں جیل کاٹ رہا تھا اس کا بھی فرزند پاکستان کا اس کتاب میں حصہ بنا، اس لیے اس میں. پھر نواز شریف کے حوالے سے آرمی چیفز کا جو رول ہے وہ بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ ان کو شاید اچھے آرمی چیف نہیں ملے یا ان کی چوائس اتنی پور تھی، وہ بھی آپ نے تذکرہ کیا. وہ بھی میں نے تذکرہ کیا. میرا خیال ہے کہ آرمی چیفز کے معاملے میں نواز شریف ہمیشہ سے ہی ان کی لڑائی بھی رہی ہے آرمی چیف سے. کیوں؟ وہ اس کا سیٹ اپ بھی اب تو میرا خیال ہے ایسی لڑائی پڑ گئی ہے کہ بنیادیں ہی کھد گئی ہیں. اب تو ایک ایسی لڑائی آرمی کی سوچ میں اور ان کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ان کی بیٹی کا بھی یہی رول ہے، وہ اسی رول پہ چل رہی ہے. جب آپ تذکرہ کرتے ہیں نواز شریف کا غلام اسحاق کی لڑائی سے، نواز شریف کا آصف نواز کی لڑائی سے، نواز شریف کا یا اسلم بیگ والے معاملات کا تذکرہ کرتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ کا سافٹ کارنر نواز شریف کے لیے. دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا، اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو میں نے جیل میں لکھا جس کا نام رکھا تھا فرزند پاکستان. جو دوسرا حصہ ہے اس کو بھی اس کا حصہ بنا کے میں نے لال حویلی سے اقوام متحدہ تک اس کا نام رکھا. یہ وہ چیپٹر ہیں جو میں نے اس وقت لکھے جب میں جیل میں تھا. جہاں پہ بھی ہوں گے، لیکن آپ نے تو حقائق ہی لکھنا ہے نا. لیکن ایک چیز جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، سننے والوں کے لیے بھی، ہمارے لیے، سب کے لیے شاید ایک لرننگ ایکسپیرینس ہوگا. جب نواز شریف کی لڑائی شروع ہوتی ہے غلام اسحاق سے، یا نواز شریف کی آصف نواز سے، آصف نواز تو ایک پوزیشن میں خاص طور پر اگر ان کو اللہ کی طرف سے بلاون آیا ہوتا تو شاید وہ ماشاء اللہ لگا دیتے. آپ کی کتاب سے بھی یہ پتہ چلتا. پھر نواز شریف کی لڑائی جنرل جہانگیر کرامت سے، پھر نواز شریف کی لڑائی پرویز مشرف سے. ہر دفعہ فالٹ پہ کون تھا؟ دیکھیں، میں جہانگیر کرامت کی لڑائی تو میرا خیال ہے، آصف نواز کی لڑائی تو میں نے وہ حصہ لکھا ہے کہ جب اس نے مجھے کہا کہ اس کو باز کراؤ. یہ میرے فون ریکارڈ کرتا ہے. میں نے اسی طرح اس کو بتایا. تھوڑی دیر بعد جب میں نیچے اترا، لال حویلی سے ایک داڑھی والے بندے رومال لپیٹے ہوئے کھڑے تھے، اس کا میں نے ذکر کیا. اس نے کہا جی اپنی کیسٹیں بھی آپ سن لیں، آپ کسی کے کیسٹ کے بڑے مامے بنے ہوئے ہیں. تو نیچرلی پرویز مشرف کی صورتحال، کیونکہ میں اس کا خود وزیر رہا، ایک دن میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ بھئی اس کا ایٹیچیوڈ جو تھا وہ بڑا خراب تھا، لیکن اس کے والد نے ہمارا کھانا کیا اور اس نے کہا اب دونوں بھائیوں میں تھوڑا نارمل ہوا، لیکن مجھے اس پہ شک تھا، اور اس لیے میں اپنے بندوبست میں تھا کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ کرے تو اس کا توڑ پیش کیا جائے. باقی جہانگیر کرامت کی لڑائی تو میرا خیال ہے معمولی لڑائی تھی جو سیریس ہو گئی. جہانگیر کرامت ایک شریف قسم کا جرنیل تھا بیچارہ، نہ اس میں کوئی ٹس تھی نہ مس تھی، تو اس نے استعفیٰ دیا وہ چلا گیا. کوئی جرنیل ایسا نہیں تھا جس سے نواز شریف کے معاملات ٹھیک گزرے. کیوں؟ خرابی جنرل کی طرف تھی، آرمی چیف کی طرف؟ دیکھیں، میں تو ایک مشرف کے قریب تھا، اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. نہ میں آصف نواز نے جو مجھے پیغام پہنچایا وہ میں نے لکھا، نہ میں کاکڑ کے قریب تھا، نہ کبھی ملا، اور نہ میں